میرے بزرگوں، حاضرین بزم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، باہر سن رہی اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات یہاں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، ایک اللہ کے نیک بندے جن کو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی کی یاد میں ہم آج لوگ جمع ہوئے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر ہم حاضر لائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سبوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور حضور غوث پاک کے صدقے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا ہم سبوں کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بہتر گھر ہے۔ اگر سب سے اچھا گھر دیکھنا ہو تو مسجدوں میں جایا کرو، بازاروں سے گریز کیا کرو، ہوٹلوں سے گریز کیا کرو، تو یہاں مسجد میں آپ حضرات تشریف لائیں تو مسجد میں اعتکاف کی نیت بھی کرنا چاہیے۔ تمامی حضرات میرے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویتو پڑھیے، نویتو سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ یہاں آپ جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے رحمتوں و برکتوں سے آپ مالا مال ہوتے رہیں گے۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو اپنے نامہ اعمال کے لیے آپ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بولتے رہا کریں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور پھر دوسری چیز الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے قاری صاحب صوفی باصفا حضرت حافظ و قاری شہادت صاحب قبلہ جو کہ اس وقت بہت محنت کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم 11ویں شریف منانے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے حضور غوث پاک کا فیضان ہمارے اوپر جاری اور ساری ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا
آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت غم گساری امت صاحب شریعت مالک جنت کونین کی مختار دونوں عالم کے تاجدار شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار فخر موجودات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت کنز الکرامت گل گلزار قادریت آبرو ملت وقار عشق و محبت معیار سنیت چشمہ رشد و ہدایت قلم کے شہنشاہ عرب و عجم کے پیشوا مجدد ماضی و حاضرہ مؤید ملت طاہرہ معجزت من معجزات سید الانبیاء گلشن رسالت کے مہکتے پھول یعنی عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا آپ حضرات کو بھی مشرف کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم، انہی اولیاء کرام میں سے اللہ کے نیک بندوں میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے جن کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، جن کو روشن ضمیر کہا جاتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہی میں آج ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ حضور غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے، جب آپ مطالعہ کریں گے حضور غوث پاک کی زندگی کا تو آپ کو پتا چلے گا حضور غوث پاک کا کردار کیسا تھا، حضور غوث پاک کا اخلاق کیسا تھا، حضور غوث پاک کا برتاؤ کیسا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے برتاؤ کیا کرتے تھے، پڑوسی کا حق کس طریقے سے ادا کیا کرتے تھے، عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ کھایا کرتے تھے، یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے یہاں پر جاتے تھے، ان کو بھی سبق دیا کرتے تھے، خوف خدا سے ان کو خوف خدا ان کے دلوں میں بسایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو بعض میں بھی یہی ہوا کرتا تھا جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اے لوگوں خوف خدا سے تھراتے رہو، خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کر لو، خوف خدا جب تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا پھر تم کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھو گے، اپنے قدموں کو برائی کی طرف سے ہٹا لو گے، اپنے قدموں کو برائی کی طرف نہیں بلکہ راہ راست کی طرف لے کر کے جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان طبقہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے، اگر شادی ہوتی ہے تو شراب کی بوتل پہلے ہوتی ہے، کیا انہیں خوف نہیں ہے، کیا انہیں مرنا نہیں ہے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں کیا حشر ہوگا کیا جانتے نہیں ہیں۔ یہ سنو جب قبر میں وہ پہنچتا ہے جو نماز کو ترک کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے اپنا وقت تمام برباد کر رہے ہیں، قرآن پاک نہیں سیکھ سکتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب تمہارا جسم تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، جب تم کو لوگ دفن کرنے کے لیے قبر میں لے کر کے جائیں گے، کیا تم نے قبر کی منزل کو پہچان لیا ہے؟ سنو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی، آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ جو شراب پیتا ہے اس کی قبر میں عذاب ہوگا۔ کیا اس چیز کو نہیں خوف، اس چیز کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے؟ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہو؟ علماء کرام کی بارگاہ میں آیا کرو، علماء کرام کی صحبت کو اختیار کیا کرو، اپنے اماموں کے پاس جایا کرو،
مسائل سیکھا کرو تاکہ تم مسلمان ہونے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ جان جاؤ، مسلمان ہونے کا پورا طریقہ تمہیں آ جائے کہ تم صرف کسی اعتبار سے مسلمان، صرف نام کے مسلمان کچھ جانتے ہیں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان ہونے کا پورا مقصد سمجھیے کہ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریے جس طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے، اس طریقے سے زندگی مت گزاریے جس طریقے سے شریعت نے روکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے جوانوں کو کچھ کو دیکھ رہے ہیں، اس محلے میں بہت سارا ایسا سدھار پیدا ہو گیا ہے۔ جوان طبقہ جو کہ کوشش کر کے کبھی پروگرام کرا رہا ہے، کبھی 11ویں شریف کے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ایسے جوانوں کو اور قوت عطا فرمائے اور دین کی اور اچھی سمجھ عطا فرمائے اور انہیں علم دین کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی راہ راست پر نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ آپ سیدی خاندان سے، حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آؤ آل رسول کو جانتے ہیں، آل رسول کا کتنا مقام ہے، آل رسول کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا کتنا رتبہ ہے۔ سنو، ایک آل رسول ہے جو کہ بلخ میں رہا کرتے تھے، علوی کہا کرتے ہیں، علوی کے اعتبار سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلخ ایک شہر ہے، اس میں وہ قیام پذیر تھے، ان کی ایک بیوی تھی، چند بیٹیاں تھی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، جب چند بیٹیاں تھی، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب صرف بیوہ بیوی رہ جاتی ہے، چند بیٹیاں رہ جاتی ہے، اعداء کا خوف بڑھ جاتا ہے، وہ سوچنے لگتی ہے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے سمرقند کی طرف راستہ لے لیتی ہے۔ سمرقند پہنچ جاتی ہے، سردی کا عالم ہے، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، کپڑے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آل رسول کا معاملہ ہے۔ آل رسول اب سمرقند پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد پڑتی ہے، مسجد میں اپنی بیٹیوں کو وہ عورت بٹھا دیتی ہے کہ آپ یہیں پر بیٹھو، میں تمہیں کھانے کا انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب وہ شخص، اب وہ عورت جاتی ہے، یہ آل رسول کا مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آل رسول تمہیں مل جائے تو اس کا ادب و احترام کرنا ہے، آل رسول کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ دیکھیے آل رسول کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ آل رسول اب یہ جا رہی ہے، کھانے کی تلاش میں پہنچ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہے، وہ اس کے ارد گرد جیسے ہی جمع ہے، اس نے سوچا تھا یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ اس عورت نے کہا تھا اس شخص کا نام کیا ہے، یہ کون شخص ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہے؟ تو بتایا گیا تھا یہ اس شہر کا رئیس ہے، یہ رئیس شہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عربی عورت نے سنا تھا، فوراً کہنے لگتی ہے اب تو کام بن جائے گا، سردی ہماری پار ہو جائے گی، کھانے کے لیے ہمیں مل جائے گا۔ عربی عورت جاتی ہے، جانے کے بعد کہنے لگتی ہے اے رئیس شہر سنو، میں آل رسول ہوں، میں عربی عورت ہوں، تو سنو اس رئیس نے کیا کہا تھا، مسلمان تھا، اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا عربی ہو، تو بتاؤ تمہارے پاس سند کیا ہے، بتاؤ تمہارے پاس گواہ کیا ہے۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، عربی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ عورت غمزدہ ہو جاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، آخر میرا یہاں بھی کام نہیں بنا ہے، یہ تو رئیس شہر ہے، اگر کچھ نہ کچھ دے دیتا، میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کھا کے شکم شیر ہو جاتی، لیکن یہاں سے کام نہیں بنا ہے۔ اب وہ نڈھار ہو کر کے اپنی مسجد کی طرف جانب ہو جاتی ہے، جیسے ہی رخ کرتی ہے مسجد کی جانب، آنکھوں سے اشک ہو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، اس اعتبار سے غمزدہ ہو کر کے وہ لوٹ رہی ہے، لیکن راستے میں کیا دیکھتی ہے، ایک اور بلندی پر، ایک اور اونچائی پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد بھی لوگ جمع ہے۔ جب ان کے بارے میں پوچھتی ہے یہ شخص کون ہے تو بتایا جاتا ہے یہ نگہبان ہے اس شہر کا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مجوسی ہے۔ اس نے سوچا تھا میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے، میری بھوک سے، میری بیٹیاں بھوک سے بلک رہی ہے، شاید کہ اس سے کچھ انتظام ہو جائے، میری بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس اعتبار سے وہ جاتی ہے اور مجوسی کے پاس کہنے لگتی ہے میں فلاں شہر سے آئی ہوئی ہوں اور میں رئیس شہر کے پاس گئی تھی، لیکن رئیس شہر نے مجھ سے گواہی مانگی تھی، مجھ سے ثبوت مانگا تھا، اس لیے میں نڈھال ہو کر کے غمزدہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کچھ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ
انتظام کر دے. اتنا سنا تھا وہ مجوسی کا دل بدلنے لگتا ہے, اس کا دل خوف خدا سے تھرانے لگتا ہے, اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے آل رسول کی. اتنا سنتا ہے فوراً کہنے لگتا ہے اپنی خادمہ سے, جاؤ میری بیوی سے کہہ دینا کہ اپنے کپڑے تیار کر کے میرے پاس آ جائے, اپنا تیار ہو کر کے میرے پاس آئے. چنانچہ اس خادمہ نے اس کی بیوی سے کہہ دیا تھا. جب اس کی بیوی تیار ہو کر کے آتی ہے, کنیزے ساتھ میں لے کر کے آتی ہے, جیسے ہی اب رئیس کی بارگاہ میں آتی ہے, رئیس کہنے لگتا ہے اس عورت کے ساتھ جاؤ, غلام مسجد میں اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے, ان تمام کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ عورت جاتی ہے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاتی ہے, کنیزے اس کے ساتھ چل رہی ہے. اب جیسے ہی جاتی ہے مسجد میں دیکھتی ہے ہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بھوک سے نڈھال ہے, بھوک سے تڑپ رہی ہے. اب یہ بیٹیوں کو بلا کر کے لے آتی ہے. رئیس ایک کمرے میں انتظام کر دیتا ہے, الگ الگ ایک کمرے کا انتظام کر دیتا ہے, ان کے لیے رہنے کے لیے ایک اچھی طریقے سے ان کا انتظام کر دیتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ کپڑے ان کے لیے جو سردی کے ہیں ان کو دے دیتا ہے تاکہ یہ آرام سے رہے. اب رات کا حصہ آتا ہے, ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور ان کو سلا دیتا ہے, لیکن سلانے سے پہلے ایمان لے آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جب آدھی رات گزرتی ہے, رئیس شہر جس نے ٹھکرا دیا تھا, الوداع کہہ کر کے ثبوت مانگا تھا, رئیس شہر جب سوتا ہے اس کے خواب میں اسے خواب دکھائی دیتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے, دیکھتا یہ ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہے. جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے مچل جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے. لیکن سنو, حضور پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ انور کو اس سے پھیر لیا ہے, چہرہ انور کو اس سے الگ کر لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا دیکھنے کے بعد بھگا جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, عرض کرنے لگتا ہے حضور کیا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسلمان ہوں, میں ایک مسلمان شخص ہوں, آپ کا غلام ہوں, کیا آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں, آپ روح انور کو مجھ سے ہٹا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے, تمہارے مسلمان ہونے کی سند کیا ہے؟ پہلے سند پیش کرو, پہلے ثبوت پیش کرو, پھر کہنا کہ تم مسلمان ہو. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا وہ فوراً غم زدہ ہو جاتا ہے, نڈھال ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. اس طریقے سے حضور فرماتے ہیں کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے جب ہماری اولاد میں سے ایک عربی عورت تمہاری بارگاہ میں گئی تھی, تمہارے پاس گئی تھی, تم نے کہا تھا ثبوت پیش کرو, اور جو تم یہ محل دیکھ رہے ہو یہ محل تمہارے لیے نہیں ہے, یہ عالی شان محل یہ اسی شخص کا ہے جس کے شخص میں وہ اس وقت قیام پذیر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے, بیدار ہونے کے بعد میں اپنے تماچا مارتا ہے, اپنے آپ پر حسرت و افسوس کرتا ہے. اللہ اکبر, اس اعتبار سے حسرت و افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے اس عورت کو تلاش کرو جو کل میرے پاس آئی تھی. چنانچہ اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے خود بھی نکل جاتا ہے, غلاموں کو بھی بھیج دیتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے وہ عورت اس مجوسی کے مکان پر ٹھہری ہوئی ہے. جیسے ہی یہ سنتا ہے فوراً مجوسی کے مکان پر پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے مجوسی شخص سن لے, فلاں عورت تیرے پاس ہے, تو اس کو میرے حوالے کر دے, تو اس کو میرے پاس بھیج دے. وہ شخص کہنے لگتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اپنی لالچ دینا شروع کر دیتا ہے کہ سنو اے مجوسی شخص, تم کو میں مالدار کر دوں گا, 1000 دینار لے لو, 1000 درہم لے لو, لیکن اس عورت کو میرے حوالے کر دو. وہ کہنے لگتا ہے نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, میں تمہیں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. اب وہ شخص کہنے لگتا ہے اور زیادہ رقم لے لو تاکہ مجھے میرے حوالے کر دو, اس عورت کو میرے حوالے کر دو. لیکن وہ شخص کہنے لگتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, اگر تم 50,000 دینار بھی دو گے تب بھی میں اس عورت کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا تھا آخر کیوں, تو تو مجوسی ہے, تو مسلمان نہیں ہے, میرا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں, میں اپنے آپ پر فخر کر رہا ہوں. اس وقت میں اس نے کہا تھا تم مسلمان ہونے پر فخر کر رہے ہو تو سنو, حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے قدم جب میرے گھر میں آئے تھے, جب اس عربی عورت کے قدم میرے گھر میں آئے تھے تو میں نے کھانا بعد میں کھایا تھا, پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اس شخص سے کہنے لگتا ہے رئیس